السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ من و سلوہ کھا کھا کر رب ہم اکتا گئے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یعنی خود نہیں دعا کرنا، موسیٰ کو کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے، نباتات ارضی سے ہمیں رزق دیا جائے۔ من بقلیہا، اس کی ترکاریاں، و قثائہا، اور ککڑیاں، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفومہا، اور لہسن۔ فوم کا ایک ترجمہ گیہوں بھی کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ لہسن ہے، اور عربی میں اس کے لیے بالعموم لفظ توم استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا لہسن کو فارسی میں توم اور پنجابی، سرائکی اور سندھی میں تھوم کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی لینگویج مجھے نہیں آتی پنجابی کے علاوہ۔ اور یہ فوم اور توم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے عربوں کی آمد کے باعث ان کی زبان کے بہت سے الفاظ سندھی اور سرائکی زبان میں شامل ہو گئے ہیں، جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ وعدسیہا، اور مسور، و بصلیہا، اور پیاز۔ اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی غذا کھا کھا کر من و سلوہ کھاتے ہوئے اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہیے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کہ کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ من و سلوہ نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اور اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا وہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو۔ لفظ اہبطوا جو ہے نا، اس کے معنی ہے بلندی سے نیچے اترنے کے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ لفظ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، یعنی کہ سیٹل ڈاؤن سم ویئر۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل وہ امت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ، اس امت کا یہ حشر ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں کتاب دی گئی تھی، اور اس کی پیروی کریں اور اسے قائم کریں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْہِم مِّن رَّبِّہِمْ لَأَکَلُوا مِن فَوْقِہِم وَمِن تحت أَرْجُلِہِم، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں، تو وہ کھاتے اپنے اوپر اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی کہ ان کے سروں کے اوپر بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین کے نیچے سے بھی نعمتیں اگتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا اور اپنی خواہشات اور نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل اور اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا، اور اس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا۔ تو جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کے نمائندہ یعنی کہ ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل پر غلط نمائندگی یعنی کہ مس ریپرزنٹیشن کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافروں سے زیادہ بڑھ کے مغضوب اور مبغوث ہو جاتی ہے۔ اس لیے کافروں کو دین کو پہنچانا تو مسلمان امت کا ذمہ ہے، اور اگر یہ خود ہی دین سے منحرف ہو گئے ہیں تو کیا دین پہنچائیں گے؟ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ متعدد صحابہ کرام اور سینکڑوں تابعین کو حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ایسی مارے پڑی کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی بھی ایسی مار پڑنے کو برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ امام ابو حنیفہ کو جیل میں انتقال کر کے وہ، اور وہاں سے ان کا جنازہ اٹھا، اس کے بعد امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے اور ان کا منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا دیا گیا، استغفر اللہ۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا مقام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا ہے، ہمیں بھی اپنا مشن چھوڑ کر ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر اس لیے بن گئی کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہی ہے، ہر امت کے لیے ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہی ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔